وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم۔ آج ہم چوتھا پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 حصے بیان کیے ہیں، بقیہ سورۃ آل عمران اور ابتدائی سورۃ نساء۔ جو پہلا حصہ سورۃ آل عمران کا ہے اس میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے فضائل بیان کی گئے ہیں۔ نمبر 2 باہمی جوڑ کی بات کی گئی ہے۔ نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ نمبر 4 3 غزوات کے بارے میں بات ہے، اور نمبر 5 کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے جو فضائل ہیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے، اور جو حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن حاصل کر لیتا ہے، اسے رکھو۔ نمبر 2 ہے باہمی جوڑ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ نمبر 3 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بات ہے، یہ بہترین امت ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ نمبر 4 غزوے بیان ہوئے، اس میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد، یہ 3 غزوات ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 5 کامیابی کے 4 اصول یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان یہ اصول اپنا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی۔ صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی۔ اس طرح دوسرا حصہ جو ہے اس سپارے کا، اس میں سورۃ نساء کا ابتدائی حصہ، اس کے بارے میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یتیموں کا حق، ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 1 تعدد ازواج کے بارے میں یہاں بات کی گئی ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے بشرط ادائیگی حقوق۔ نمبر 3 میراث کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اولاد، ماں باپ، بیوی اور اسی طرح کلالہ، ان کے حصے بیان کیے گئے ہیں، اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ نمبر 4 محرم عورتیں کون کون سی ہیں؟ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں اور رضائی بہنیں، ساس، ستیلی، بیٹیاں اور بہوئیں، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ تراویح پر جاتے ہیں تو یہ ضرور سن کے جایا کریں اور اس کو آگے شیئر کیا کریں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔